تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857574416۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: الرجال قوامون على النساء، صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت و قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے واللہ واسع، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول نجات کے لیے اور پڑھ لیجیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ،
امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے چند اشعار عرض کرتا ہوں. اعلی حضرت کی نعت کیا ہوتی ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی پہلو. ان کی نعت پڑھتے جائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 63 سالہ مقدس ظاہری زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے آتا جائے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کون ہیں؟ یہ کس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ آج سے 25-50 برس پہلے کہ لوگ ابھی حیات سے ہیں وہ خود سوچتے ہیں کہ پہلے بھی ہم ایسی محفلوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن اعلی حضرت کا نام اتنا نہیں سنتے تھے جتنا اب لیا جاتا ہے. مسجد ہو وہاں بھی اعلی حضرت کا نام، محفل ہو وہاں بھی اعلی حضرت کا نام، شرعی مسائل ہوں اس میں بھی اعلی حضرت کا نام، اقتصادی اور ملکی مسائل ہوں اس میں بھی اعلی حضرت کا نام، پرائمری پاٹھشالاؤں سے لے کر کے یونیورسٹیوں تک اعلی حضرت کا نام، مکتبوں سے لے کر کے دارالعلوم تک اعلی حضرت کا نام. مفکر اپنی فکر میں بھی اعلی حضرت کا نام لیتا ہے، ایک دانشور بھی اعلی حضرت کا نام لیتا ہے. مذہبی ذہن و فکر کے خوگر بھی اعلی حضرت کا ہر دم نام لیتے ہیں. جو اعلی حضرت کے معتقد ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی نام لیتے ہیں، اور جن کو اعلی حضرت کے نام سے چڑ ہے وہ بھی نام لیتے ہیں. یہ کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ کس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ مختصر لفظوں میں میں عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن و فکر صاف رہے. 1856 عیسوی کی تاریخ یاد رکھیے. جس ملک میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہندوستان، اس ملک کے سیاسی اور مذہبی حالات 1856 میں کیسے تھے؟ تو سیاسی حالات پر نہ گفتگو کرتے ہوئے 1856 میں مذہبی ماحول میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں. 1856 میں اس ہندوستان میں مسلمانوں میں مذہبی حالات ایسے تھے کہ اچھی خاصی تعداد ان کی اس وقت بھی ہندوستان میں تھی. انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں نے ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا اور اپنے نئے نئے ذہنی ایجادات اور اسلام دشمن مخالفتوں کا ماحول بنا کر کے ہندوستان کے ایک ایک فرد کو جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے غلام بنا لیا تھا. یہاں کے لوگ بیدار ہوئے. ان کے ذہن و فکر نے پھر بلندی کا چراغ لیا اور اپنے وطن کی حفاظت کا ایک پیغام لے کر کے اٹھے. ایک ماحول گرم ہوا اور ہندوستان کی سرزمین سے انگریزوں کا حکمرانی کا ماحول ختم کر کے آزادی کا چراغ جلایا. بے شک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے صرف 3 دن کے اندر اندر ہندوستان میں 90,000 آدمیوں کا قتل ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے
تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے صرف جماعت اہل سنت کے 27,000 بڑے بڑے علماء شہید ہوئے تھے. اللہ آپ غور فرمائیے کہ سیاسی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے جان کی قربانی ہندوستان کی آزادی کے لیے پیش کیا. مذہبی حالات ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اہل سنت و جماعت میں انتشار پھیلا کر کے اور اس طبقہ کو کئی حصوں میں انگریزوں ہی نے بانٹا. ویسے تو بہت سارے فرقے اسلامی مخالف میں پیدا ہو چکے تھے. بھارت کی سرزمین پر جب اسلام کے ماننے والے اسلامی ماحول لے کر کے آئے تو شہاب الدین شاہ جہاں تک صرف ہندوستان کی سرزمین پر سنی مسلمان تھے. بے شک. محمد بن قاسم لشکر اسلامی لے کر کے سندھ کی وادی میں اترے. اس تاریخ کو لے کر کے حضور سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے. بے شک. اس تاریخ کو آپ دیکھتے ہوئے چلیں کہ یہاں پر محمد بن قاسم اور ان کے جملہ ساتھیوں کی قربانیاں رہیں. غزنوی دور گزرا، غوری دور گزرا، مغل حکومت ہوئی. 335 برس تک بھارت کی سرزمین پر مغلوں نے حکومت کی. اب آپ مغلوں کے دور میں سلیم بادشاہ کا دور لے لیجئے. جب انہوں نے اپنے حرم سرا میں نور جہاں کو اپنا ملکہ بنا کر کے رکھا تو نور جہاں کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر شیعوں کا وجود ہوا. انہوں نے ملکی معاملات میں بھی اثر و رسوخ حاصل کر لیے. حکومت کے نظم و نسق میں بھی ان کو عہدے مل گئے. تاریخ تو بڑی لمبی چوڑی ہے مگر اجمالاً میں آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں کہ شیعوں کا وجود ہندوستان میں ہوا. ہندوستان میں جب انگریز گئے اور انگریزوں کے جانے کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں پر مسلمان ہیں تو مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ یہاں پر اہل سنت و جماعت ہیں. شیعوں نے احتجاج کیا کہ مسلمان ہم ہیں. حکومت چونکہ مشترکہ یہاں پر قائم کی گئی تھی تو سارے لوگوں نے مل کر کے بنام اسلام یہاں دو جماعتوں کو تسلیم کیا، شیعہ اور سنی. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ سے لے کر کے اسمبلی راج سبھا تک جہاں آپ دیکھو ہندوستان میں گورنمنٹ کے کاغذ میں عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں کے دو ہی فرقے تسلیم کیے گئے ہیں. ایک فرقہ سنیوں کا اور دوسرا فرقہ شیعوں کا. شیعوں کی مسجدیں الگ کر دی گئیں، ان کے اوقاف الگ کر دیے گئے، ان کا وقف بورڈ الگ کر دیا گیا. سنیوں کا وقف بورڈ الگ کر دیا گیا، سنیوں کی مسجدیں الگ کر دی گئیں. سنیوں کے آپسی مسائل سنیوں کے وقف بورڈ میں حل ہوتے تھے اور شیعوں کے مسائل ان کے وقف بورڈ میں جاتے تھے. اگر سنی حکومت ہند سے اپنا مطالبہ کرتا اپنے مذہبی معاملات کا تو اپنے وقف بورڈ سے کرتا اور شیعہ اگر کرتے تو اپنے وقف بورڈ سے کرتے. اب آئیے آپ دیکھیے کہ جب سنیوں کا معاملہ سامنے آیا انگریزوں نے بڑی چالاکی لگائی تھی. اپنے ذہن و فکر کی بنیاد پر انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان مقدس جماعت ان میں جو ولیوں کی مانی جا رہی ہے اور علماء کی تسلیم کی جا رہی ہے یہ ان کے بے حد احترام کرنے والے ہیں اور ان کی باتوں پر یہ ہر وقت لبیک کہنے والے ہیں. اس لیے اگر ان کا ذہن و فکر ولیوں اور عالموں سے ہٹا کر کے ان میں کچھ ایسے انتشار کے بیج بو دیے جائیں تو یہ طبقہ ذہنی اتحاد میں جو مبتلا ہے وہ مختلف ہو کر کے پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے گا. مذہبی فتنوں کو پیدا کرنا شروع کیا. سب سے پہلا ہندوستان کی سرزمین پر جو فتنہ پیدا ہوا
وہ یہ تھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ لیکن بولے گا نہیں. یہ بات کتاب میں لکھی گئی، انتشار ہوا. دوسرا فتنہ سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ بات بھی کتاب میں لکھی گئی، انتشار ہو گیا. تیسرا فتنہ سامنے آیا کہ رسول اللہ کا علم زیادہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے. شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے ہے اور رسول اللہ کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے. انتشار ہو گیا. ایک فتنے نے اور جنم لے لیا کہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی اور کو نبی مان لیا جائے تو ان کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جو رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محمد آخری نبی ہیں، تو آخری نبی ہونے کا ترجمہ جو فتنہ پیدا کر کے پیش کیا گیا کہ نبی کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، یہ فتنہ سامنے آ گیا. ایک فتنہ معمولی سمجھ کر کے پیدا کیا گیا لیکن اس نے بھی بہت بھاری رخ اختیار کر لیا کہ محمد سلام نے فرمایا ہے کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. جھوٹی حدیث گڑھ لی گئی، فتنہ پیدا ہو گیا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فتنہ پیدا کیا گیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. فتنہ پیدا ہو گیا. فتنہ یہ پیدا کیا گیا کہ نبی کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے. لکھ دیا گیا کتاب میں کہ اپنے بڑے بھائی کی سی تعظیم کی جائے تو اس میں بھی کمی کی جائے. فتنہ پیدا ہوا، نبی کو اختیار بھی ہے تو کتاب میں فتنہ آ گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. فتنہ پیدا ہو گیا. فتنہ یہاں تک پیدا ہوا کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی کرامتوں، ان کے معجزات کو سودا بازی اور جادو سے تشبیہ دے کر کے جادو کہہ دیا گیا. یہاں تک فتنہ پیدا ہوا کہ اگر یا رسول اللہ کہہ کر کے تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی ہماری آواز سنتے ہیں، ہم مصیبت میں اپنے نبی کو پکاریں اور ہماری مصیبت میں کام آ سکتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں نہیں رہ جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے. یہ ایک فتنہ یہ بھی پیدا کر دیا گیا کہ نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہا گیا. ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ اجمیر شریف کی طرف غریب نواز کے روضہ پر زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. یہ بھی فتنہ سامنے پیدا کر دیا گیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا بدعت ہے. یہ بھی فتنہ پیدا ہوا ہے کہ نبی کونین کو غیب کی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں. ذہن نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ کل باتیں غیب کی نبی کو نہیں معلوم ہیں. بعض باتیں اگر وہ غیب کی جانتے ہی ہیں تو اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسا غیب کی باتیں نبی بعض باتیں جانتے ہیں، ایسا بعض باتیں تو غیب کی کبھی پاگل بھی بتا دیتا ہے، کبھی جانور بھی بتا دیتا ہے، کبھی درندے بھی اس طرح کے اشارے کر دیے کرتے ہیں، بچوں کو بھی اس طرح کا علم حاصل ہے. یہ فتنہ پیدا ہوا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس فتنے کی تاریخ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جب دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا گیا تھا اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن حق ہے، الحمدللہ حق ہے، مگر گیتا کتاب بھی حق ہے معاذ اللہ. اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ہندوستان کے ایک لیڈر کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. ان فتنوں کو آپ سامنے رکھیں اور یہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ غلام محی الدین سبحانی، تم نے ان فتنوں کو کتابوں کے حوالے سے بتایا ہے، مگر ان فتنوں کو پیدا کس نے کیا تھا؟ کیا کسی تاجر نے ان فتنوں کو پیدا کیا تھا؟ کیا عام طور سے روڈوں پر چلنے والوں نے ان فتنوں کو پیدا کیا تھا؟ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنے وقت کے حکیم الامت کہلاتے تھے. ان فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنے وقت کے عالم ربانی کہے جاتے تھے. ان فتنوں کو پیدا کرنے والے لوگ اپنے وقت میں قاسم العلوم والخیرات کہے جاتے تھے. ان لوگوں نے انگریزوں کے ہاتھ پر ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو کا سودا کیا تھا ایمان کا،
اور دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا تھا۔ میں تاریخ کا حوالہ سامنے رکھ رہا ہوں، جارحانہ باتیں میری نہیں ہیں، میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کس طرح تھے اور موجودہ حالات آپ کے کس طرح سے ہو گئے ہیں۔ یہی فتنہ تو پیدا کیا گیا تھا کہ محرم میں شہادت حسین کو بیان کرنا بدعت ہے، امام حسین کو دادی قرار دیا گیا تھا معاذ اللہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ ملوکت اسلامیہ کا معاملہ تھا، یزید خلیفے برحق تھا، حسین کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ایسی بھی باتیں سامنے آئی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر سبیل اگر لگا دے کوئی، صدقہ خیرات کر دے، تو اس کو بہت برا کہا گیا تھا، اور مشرکوں کے پانی اور ان کے جل سے تشبیہ دی گئی تھی۔ یہ فتنے بھی سامنے آئے تھے۔ یہ فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنی اپنی درسگاہوں کے بڑے بڑے مفتی کہلاتے تھے۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب، یہ فتنے جب پیدا ہوئے تو مسلمانوں کا حال کیا ہوا؟ سب سے پہلے جس کتاب کی بنیاد پر بھارت کی سرزمین پر فتنہ پیدا ہوا وہ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا نام تقویت الایمان ہے۔ تقویت الایمان جب لکھی گئی، اور لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی ہیں، انہوں نے جب لکھا تو کتاب چھاپی پہلے کہاں سے گئی ہے یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں۔ کلکتہ میں انگریزوں نے جو فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے پیسے سے سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر اردو زبان میں تقویت الایمان کتاب چھاپی گئی۔ اور اس کتاب کو جب مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا تو اپنے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ اس کتاب کو میں لکھا ہوں، اس میں بعض باتیں سخت آ گئی ہیں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ وہ باتیں نکال دی جائیں، مگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہ باتیں رکھی جائیں، اسی طرح سے چھاپ دی جائیں۔ تو یہ ہوا کہ اگر یہ کتاب چھاپ دی گئی تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ طے ہوا کہ انتشار تو پیدا ہو جائے گا، لیکن مسلمان خود آپس میں لڑ بھیڑ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھی بات کتاب میں لکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جب اس وقت سے لڑے تو کیا آج تک ٹھیک ہوئے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں اس وقت سے جو انتشار پیدا ہوا آج تک ٹھیک ہوئے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہوئے، ایسے فتنے پیدا کر دیے گئے تھے۔ آپ الزام لگاتے ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو امام احمد رضا خان بریلوی نے کافر کہہ دیا ہے۔ پیارے، جب ان فتنوں نے جنم لیا تھا تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر ان فتنوں کے خلاف لڑنے والے جو علماء اہل سنت ہیں، نام نوٹ کرو، علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، علامہ مخصوص اللہ شاہ دہلوی اسماعیل دہلوی کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہیں، حضرت علامہ عبدالسمی رام پوری ہیں، حضرت علامہ حسن کان پوری ہیں۔ یہ وہ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان فتنوں پر گرفت کی تھی۔ اور بھارت کی سرزمین پر آج آزادی کے تعلق سے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بہت لیا جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ مولانا خیر الدین تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے ماموں مولانا منور الدین تھے۔ ان لوگوں نے ان فتنوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد اسی تقویت الایمان کتاب کے رد میں ہندوستان کی سرزمین پر 250 کتابیں لکھی گئی تھی جب امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سارے فتنے جنم لے چکے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان فتنوں میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی فتنے کا شکار ہو جائے تو فیصلہ آپ دو، کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ کیا وہ اسلام کے دائرے میں مانا جائے گا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اسلام سے خارج نظر آئے گا۔ اگر ان فتنوں میں سے کسی فتنے کو اس نے صحیح سمجھ لیا، وہ نبی کونین کے قانون پر اور ظاہری شرعی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھی نبی کونین کی محبت سے بہت دور رہے گا، اور جو نبی کی محبت سے دور ہو جائے، ان فتنوں میں پھنس جائے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ بے شک۔ آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت کون ہے، بات یہ میں بتا رہا تھا۔ تاریخ آ گئی ضمناً تو میں نے عرض کر دیا، 1856 عیسوی میں بریلی کی سرزمین پر ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ 13 برس کے بعد وہ پڑھ کر کے عالم دین بنے۔ ایک الزام لگایا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات پر ان کا اختلاف ہوا ہے وہ سب ایک مدرسے میں پڑھے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے والد سے پڑھا تھا۔ ان کے والد اس وقت خاتم المحققین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے انگریزوں سے تلوار کی جنگ کی تھی اور بریلی کی سرزمین پر 200 انگریز مارے گئے تھے حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں بریلی کے مجاہدین نے جو انگریزوں سے جنگ کی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 13 برس کے بعد پڑھ کر کے عالم دین ہوئے۔ ان کے والد گرامی نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا، فتوا لکھنا آپ شروع کرتے ہیں۔ شریعت کے تعلق سے جتنے فتاوے آتے اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے، اور فتاوے کیسے کیسے آ رہے تھے، انہی تمام فتنوں کے تعلق سے آ رہے تھے۔ امام احمد رضا خان نے لکھنا شروع کیا، اور جب لکھنا شروع کیا اور اس وقت ان کے قلم کو لوگوں نے دیکھا تو کہہ دیا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینہ میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب لکھتے رہے اور اس وقت کے علماء نے دیکھا تو پکار کر کے کہہ دیا کہ 14ویں صدی کا مجدد اعظم ہے یہ، 14ویں صدی کا عظیم الشان انسان ہے یہ، 14ویں صدی کا مجاہد جلیل ہے یہ، 14ویں صدی کا مفکر ہے یہ، 14ویں صدی کا عظیم محدث ہے، 14ویں صدی کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس بات کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو امام احمد رضا خان کے فتووں کو دیکھ کر کے وہ ان کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ الحمدللہ وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا قلم تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان سارے فتنوں کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ ہر فتنے کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دیا، ہر فتنے کے چہرے پر کالک لگ گئی۔ ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو عقیدے کی طور پر محفوظ ہونے لگا، بڑی عقیدت و محبت ہو گئی۔ علماء نے کہہ دیا تم حضرت ہی نہیں ہو احمد رضا، تم اعلیٰ حضرت ہو۔ جتنے حضرت اس وقت تھے سارے حضرتوں میں سب سے اعلیٰ ہو، اس وقت سے اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس مجاہدانہ کردار کو دیکھنے کے بعد ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے لوگ پکار اٹھے کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو صرف 2 جملوں میں اور عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، اور سرکار کو صرف حضرت کہا جاتا ہے، تو ہماری جماعت کے مولوی نہیں ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک مولانا کوثر نیازی ہیں۔ مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب بٹوارے کے بعد ہندوستان سے پاکستان کا وجود آیا اور پاکستان میں امور مذہبیہ کا سب سے پہلے صدر مجھ کو بنایا گیا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلامیات پر معلومات رکھنے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں نے اتنی کتابیں پڑھ لیا تھا اسلامیات پر کہ زندگی میں جتنے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر نہیں کھائے ہیں اتنی کتابوں کو میں نے پڑھا تھا۔ لیکن جب میں نے مولانا امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں چن رہا ہوں۔ وہ اعلیٰ حضرت کے فقہ کی کتاب فتاوی رضویہ ہے۔ یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے اردو زبان میں تو اس سے امام الانبیاء نبی کریم کی ذات گرامی سمجھی جاتی ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے امام الانبیاء کے ایک عاشق امام احمد رضا خان کی ذات سمجھی جاتی ہے۔ یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب الزام لگایا جاتا ہے کہ مولانا امام احمد رضا خان نے بدعتوں کو فروغ دیا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان نے اپنے تمام ہم عصر علماء میں سب سے زیادہ بدعتوں کو ختم کیا ہے اور سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف لکھا ہے۔ جب امام احمد رضا خان سے پوچھا گیا کہ قبروں پر چادریں ڈالنی کیسی ہیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر اظہار عظمت کے لیے ایک چادر ڈال دینی کافی ہے، بقیہ منو چادریں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی قیمت فقیر اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اعلیٰ حضرت سے جب
जब सवाल होता है कि मज़ारात पर औरतों का जाना कैसा है, तो आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि तुम औरतों का जाना मज़ारात पर पूछ रहे हो, ये नहीं पूछते हो कि कोई औरत जब किसी मज़ार पर जाने के लिए अपने घर से कदम निकालती है तो अल्लाह और फरिश्तों की लानत उस पर होती है, और जिस कब्र पर वो जाती है कब्र वाले की रूह उस पर लानत भेजती है। ये इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है। और जब इमाम अहमद रजा खान से सवाल किया गया कि बताओ कव्वाली के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, तो आप तहरीर फरमाते हैं कि मज़ामीर के साथ कव्वाली हराम है, हराम है, हराम है। जब इमाम अहमद रजा खान से ताज़ियादारी के ताल्लुक से सवाल हुआ तो आप तहरीर फरमाते हैं कि मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम है, हराम है, हराम है। जब इमाम अहमद रजा खान से मज़ारात पर चरागा करने के ताल्लुक से सवाल हुआ तो आप तहरीर फरमाते हैं कि किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर अगर वहां लोग गुजरते हैं और जाते हैं या रास्ता है तो चिराग रोशन किया जा सकता है, वरना चिराग जलाने से, माल जाया करने से कोई फायदा नहीं है। जब इमाम अहमद रजा खान से अगरबत्ती सुलगाने के ताल्लुक से कब्रों के पास सवाल होता है तो आप फरमाते हैं कि अगर वहां लोग फायदा उठाने के लिए हैं तो किसी भी साहिब मज़ार के मज़ार से 3 हाथ के फासले पर खुशबू की जाए, वरना माल जाया करने से कोई फायदा नहीं है। इमाम अहमद रजा खान से जब सवाल होता है कि महफिल मीलाद शरीफ का करना क्या है, तो आप तहरीर फरमाते हैं कि सही रवायात के साथ आका के अजमतों को बयान करना बाइसे बरकत है। जब इमाम अहमद रजा खान से सवाल किया जाता है तो इन सारे सवालों का वो जवाब देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा खान ने बिदातों को खत्म किया है कि बिदातों को अरूज दिया है? इमाम अहमद रजा खान तो इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उससे पहले बुजुर्गों के रोजे पाए जा रहे हैं, उससे पहले उर्स हो रहे हैं, उससे पहले उनके कब्रों पर लोग हाजिरी दे रहे हैं। इल्जाम इमाम अहमद रजा खान पर लगाया जा रहा है। इमाम अहमद रजा खान ने तुम्हारे कुफ्र को वाज़ेह कर दिया और मुसलमानों को मतनब्बेह कर दिया कि ईमान लूटने वाली जमात यही है। यही बुनियादी वजह है कि आज तुम चल रहे हो तो आला हजरत को गाली दे रहे हो, अपनी मस्जिदों में आला हजरत को गाली दे रहे हो, अपनी महफिलों में आला हजरत को गाली दे रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकत के ताल्लुक से यही मौलाना कौसर नियाज़ी बयान करते हैं कि इमाम अहमद रजा खान की बख्शिश के लिए उनकी रब की बारगाह में जो उन्होंने रब के महबूब के ताल्लुक से सलाम का एक शेर कहा है वही काफी है। वो सलाम का एक शेर ये है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सुबहानी साहब किबला, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। यही मौलाना कौसर नियाज़ी बयान करते हैं कि हम लोग अपने उस्ताद मुफ्ती शफी देवबंदी के पास बैठे हुए थे तो मुफ्ती शफी ने बताया कि जब वो कहते हैं कि हम लोग मौलाना अशरफ अली थानवी के पास थे तो जब बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा खान का विसाल हुआ और मौलाना अशरफ अली थानवी को इत्तला मिली तो वो अपने दोनों हाथों को मगफरत के लिए उठा देते हैं, दुआए मगफरत करते हैं। हालांकि उसके दुआ की जरूरत आला हजरत को नहीं है। ये तो वाकया जो हुआ वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मुफ्ती शफी देवबंदी बयान करते हैं, मौलाना कौसर नियाज़ी उनकी रवायत को बयान करते हैं कि हम लोगों ने कहा कि हजरत आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जिन्होंने जिंदगी भर आपको काफिर कहा है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा, मियाँ यही तो समझने की बातें हैं। मौलाना अहमद रजा खान हमारी इबारतों का जो मतलब समझे थे, अगर वो काफिर न हमें कहते तो खुद काफिर हो जाते, और वो हमें काफिर किसी और बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इश्क रसूल की बुनियाद पर कह रहे हैं। ये तुम्हारे घर की बोली बोल रहा हूँ, वो है आला हजरत। आला हजरत अपने आका की नात कहते हैं और इतनी अच्छी नात कहते हैं कि आला हजरत की नात सुनो तो ईमान ताजा हो जाए, इश्क रसूल जोश मारने लगे, एक मर्द मोमिन की निगाहें बरसने लगती हैं, आंखें डबडबा जाती हैं अजमत रिसालत को सुन करके। आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका की शान में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये क्यों कहा आला हजरत ने, बस इसी बात को बता करके अपने उन्वान पर बयान करूंगा। आओ देखो, बात आ गई तो ईमान ताजा कर लो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जब तक उसकी मशीयत थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे।
اور جب جنت سے وہ دنیا کی طرف منتقل فرمائے گئے تو دنیا میں کہاں آئے تھے حضرت آدم؟ آپ جانتے ہوں گے کہ لنکا کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے. جس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام قدم اپنا رکھتے ہیں آج بھی لنکا میں وہ پہاڑی موجود ہے جو 10,000 کی فٹ کی اونچائی پر ہے. اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدم پاک کے نشان بنے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے منتقل فرمائے گئے تو حضرت آدم اپنی اس لغزش پر آج کچھ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے غلطی کی تھی. نبی کے لیے غلطی کا لفظ مت استعمال کرو. قرآن شریف میں رب تعالیٰ حضرت آدم کے اس خطائے اجتہادی کو زلط کے لفظ سے ارشاد فرماتا ہے. زلط کا لفظ عربی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ پھسل جانا, لغزش کھا جانا, اپنے سوچ و بچار میں دھوکہ کھا جانا. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ لغزش ان کے خطائے اجتہادی کی بنیاد پر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے لغزش نہیں کی تھی, لغزش ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اس اپنی لغزش پر 300 برس تک روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک روز یہ بات آ گئی کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا اور میں نے آنکھیں کھولی تھی تو میں نے اپنے رب کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا, محمد. تو حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہم اسألوک بحق محمد, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد کے توسل سے اپنے خطائے اجتہادی کی معافی مانگتا ہوں. تو ندا آتی ہے, آدم تمہاری خطا معاف کر دی گئی, مگر آدم یہ تو بتاؤ کہ اس نام کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ حالانکہ رب جان رہا ہے مگر پھر بھی اپنے محبوب کی اظہار عظمت کے لیے اور رب تعالیٰ حضرت آدم سے سوال فرما رہا ہے, آدم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس لفظ کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں, میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے نگاہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, تو میں نے جان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس نام کو لگایا ہے یہ تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ تیرے محبوب ہے. تو رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, ہاں آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ چنیو چونا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے. اور ایک شعر اور سن لو پیارے, ایمان تازہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ورنہ آپ سوچو کہ سبحانی صاحب کربلا کا بیان نہیں کر رہے ہیں, کل سے انشاءاللہ وہی بیان شروع ہوگا. اور سارا جھگڑا سمجھنے کا ہے. سمجھ سے اس طرح لڑتے ہیں بیچارے کہ سارا اختلاف سمجھنے کا. اپنی سمجھ کو درست رکھو. دیکھو اعلیٰ حضرت کی نعت, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل لقب ہے حضرت ابراہیم کا, اور صفی لقب ہے حضرت آدم کا, اور نجی لقب ہے حضرت نوح کا, اور مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ مسیح کا. اعلی حضرت عظیم البرکت ایک واقعے کی طرف, ایک ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس کو عرض کروں گا تو بہت لمبا بیان ہوگا. بہت آپ سنے ہوں گے, کیسٹیں بھی تیار ہیں, اس میں آپ سنتے رہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے. قیامت کا میدان ہوگا, قیامت کے میدان میں سارے لوگ مددگار تلاشیں گے. آج اگر آپ کہہ دو یا رسول اللہ آغثنی, میرے آقا میری مدد کرو, تو زبان روک لی جاتی ہے. تم بدعتی ہو, شرک کر دی ہو, ایسا جملہ مت زبان سے نکالو, صرف اللہ کو پکارو. آؤ ذرا قیامت کا نقشہ سامنے رکھ لو. قیامت کے میدان میں سارے لوگ مددگار تلاشیں گے. قیامت کے میدان میں سب یہی اگر کہیں یا اللہ ہمیں نجات دے دے, یا اللہ ہمیں نجات دے دے, تو نجات پا جائیں گے قیامت کے دن. سارے لوگ مددگار تلاشیں گے.
کہ رب کی بارگاہ میں اپنے لیے کسی کو وسیلہ بناؤ اور رب سے مدد مانگو، تو سب تلاشیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے. آپ کے ہم سب اولاد ہیں، آپ ابو البشر ہو. اے حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آپ کی اولادیں ہیں. ہماری حالت کو دیکھو، ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، ہم پسینے میں شرابور ہیں. رب کی بارگاہ میں ہماری فریاد کو پہنچ جاؤ، رب سے ہمیں نجات دلا دو. تو حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. چلو نفسی نفسی، آج تو میں خود اپنے میں ہوں. اب سب لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے حضور ہماری پریشانی کو آپ دیکھو، ہم کس طرح پریشان ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری مدد کر دو، ہمیں رب سے نجات دلا دو. تو حضرت ابراہیم ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ چلو کہیں چلو اور. اب سارے لوگ حضرت نوح پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ سے عرض کریں گے حضور آپ آدم ثانی ہو، آپ کا لقب نجی ہے، میرے آقا آپ ہمارے اوپر کرم فرما دو، آج رب کی بارگاہ میں ہمیں نجات دلا دو. یہ جو ہم سب پر مصیبت ہے، قیامت کی پریشانیاں ہیں، اس سے ہم نجات پا جائیں. تو حضرت نوح بھی یہی فرمائیں گے میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. ایک بات میں عرض کروں، سارے لوگ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، ان سب کی بارگاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سارے لوگ سرکار ہی کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں جانا بھول جائیں گے، کسی کے ذہن ہی میں بات نہیں رہے گی. آج تقریروں میں آپ سن رہے ہو، اس کو کتابوں میں پڑھ رہے ہو، محدث لوگ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ جان رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سارے لوگوں کے ذہن سے یہ بات محو کر دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ تم آقا کی بارگاہ میں چلے جاتے تمہیں نجات مل جاتی. تو کہنے والا یہاں آج کہہ رکھتا تھا کہ جو کام قیامت میں محمد کریں گے وہ کام تو ہم کسی بھی نبی کی بارگاہ میں جاتے وہ کر دیتے. حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے، حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے، حضرت نوح کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے. اس لیے پہلے تمہیں تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں کی خدمتوں میں بھیج دیا گیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں نجات دلانے کے لیے کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ شرف و عظمت محمد رسول اللہ کو حاصل ہوگا، وہ نبی کونین ہی کریں گے. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھو، اب جب سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک بات اور عرض کر دوں پیارے، اگر مدد نبیوں اور ولیوں سے لینا شرک ہی ہے تو قیامت کے دن حضرت آدم سے مدد مانگنے کیوں جا رہے ہو؟ حضرت نوح سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس دن ذرا الگ ہو جائیے گا کہ آج ہمیں آدم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں نوح کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر پیارے سنو، سب کے سب جائیں گے، جو مدد مانگتے ہیں یہاں وہ بھی جائیں گے اور جو نہیں مانگتے ہیں وہ بھی جائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نادان جب رسول ہی دنیا میں تیری مدد کر رہے ہیں اور رسول قبر میں تیری مدد کر رہے ہیں، رسول کونین حشر میں تیری مدد کریں گے، تو ان کی مدد سے بھاگتا کیوں ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں اگر قیامت میں تو سرکار کی عظمت دیکھ کر کے یہ مان لیا کہ نبی مدد کرتے ہیں اور نبی انکار کر دیں گے کہ آج میں مدد نہیں کروں گا، تب کیا حال ہوگا؟ اس لیے آج ہی مدد مانگتا رہتا کہ قیامت میں بھی سرکار کی مدد کا حق تجھے حاصل ہو جائے. سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضرت عیسیٰ آپ مسیح ہو، آپ کو اللہ نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آج ہماری پریشانی دور کر دو، رب کی بارگاہ میں ہمیں نجات دلا دو. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. اب سب سوچنے لگیں گے اور حضرت عیسیٰ سے کہیں گے یہ تو بتائیے اب ہم جائیں کس کے پاس؟ حضرت آدم کے پاس سے تو ہو آئے، حضرت ابراہیم کے پاس سے بھی ہو آئے، حضرت نوح کے پاس سے بھی ہو آئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب بتاؤ اب ہم کہاں جائیں؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو. جیسے حضرت عیسیٰ سرکار کا نام لیں گے بس سارے لوگوں کو یاد آ جائیں گے آقا، ہم سب سرکار کی طرف بھاگیں گے. اسی کو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ خلیل ہو ناجی مسیح ہو صافی، سبھی
کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نتارس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال دے ادبیست۔ حضرات ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آپ ذرا ان دونوں جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایک جملہ مرد کا ہے اور دوسرا جملہ عورت کا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ مرد حاکم ہیں اور عورتیں محکوم ہیں، مرد ذمہ دار ہیں اور عورتیں مردوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اسلام جب نہیں آیا تھا دنیا میں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف نہیں لائے تھے تو ساری دنیا کی تاریخیں آپ سامنے رکھ ڈالیے۔ سب سے زیادہ بھیانک تاریخ عرب کی دکھائی دیتی ہے۔ عرب کی سرزمین پر حالات تو ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ بعض قبیلوں میں یہ دستور رائج ہو گیا تھا کہ لڑکیاں جنم لیتی تو فوراً مار دی جاتی تھی۔ کوئی لڑکی کسی باپ کی گود میں کھیلنے کے لیے اس کو حصہ نہیں ملتا تھا، وہ ماں کے آنچل سے لپٹ نہیں سکتی تھی، ماں کی گود میں وہ بچی آتی نہیں تھی۔ پیدائش کے بعد اس بچی کو کھینچ لیا جاتا اور مارنے والے اقارب نہیں ہوتے تھے، مارنے والا کوئی بھائی نہیں ہوتا تھا، مارنے والا باپ ہی ہوتا تھا۔ باپ اپنی گود میں بچی کو اٹھا لیتا اور مار کر کے لے جاتا اور زندہ گاڑ دیتا یا تو مردہ گاڑ دیتا۔ آج بھی مکہ کی سرزمین پر جہاں زندہ لڑکیاں گاڑی جا رہی تھی وہ قبرستان موجود ہے، وہ زمین کا حصہ موجود ہے۔ تاریخ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھی۔ بتاؤ کتنا بھیانک معاملہ یہ ہے۔ اگر زندہ لڑکیاں گاڑی جائیں کس طرح سے بھیانک معاملہ ہے۔ اگر باپ اپنی ننھی سی بچی کے گلے پر اپنا قدم رکھ کر کے دبائے اور اس کی زبان نکل آئے تو کتنا شقی القلب باپ ہو گیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اعلان نبوت ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خبردار اب کوئی بھی اپنی کسی بچی کو مارے نہیں۔ نبی کا یہ پیغام پر نشر کر جاتا ہے، مکہ والے چونک جاتے ہیں۔ محمد کا یہ پیغام ہے کوئی اپنی بچی کو نہ مارے، کوئی اپنی بچی کو قتل نہ کرے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، فضیلت کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو تمہاری بچیاں تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ نبی کونین نے جب یہ پیغام نشر فرمایا مکہ کی سرزمین پر یہ آواز گونجتی ہے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو مارو نہیں، تمہاری بچیاں تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ تو باپوں کے دل محسوس کر کے رہ جایا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے نبی کونین کی بارگاہ میں جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے پہلے کے واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا زبان فیض ترجمان بول رہا ہے کہ بچیوں کو قتل نہ کیا جائے، رحمت الہی کا ذریعہ ہے، مگر یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 11 بچیوں کو مار کر کے گاڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جب 11ویں بچی کو مارا تو معاملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوگی تو اسے مار ڈالنا اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کی حفاظت کرنا۔ میں جب واپس آیا تو یا رسول اللہ اپنے گھر کو خالی پایا۔ میں نے اپنے بیوی سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ وضع حمل تمہیں ہوا تھا کہ نہیں؟ میری بیوی نے بتایا نہیں وضع حمل ہوا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی، تم نے بچی کو کیا کیا؟ جیسا آپ نے کہا تھا اس طرح سے میں نے بچی کو غائب کر دیا، ماں نے بہانہ بنا دیا۔ ماں کا ممتا کس طرح سے ہوتا ہے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے، مگر اس وقت کی مائیں کس طرح سے مجبور کر دی گئی تھی۔ ہوا تھا واقعہ یہ کہ ایک پڑوس کے گھر میں آپ نے اس بچی کو بھیج دیا تھا، وہ بچی پل بڑھ کر کے بڑی ہو گئی۔ وہ بچی کبھی کبھی اپنے ماں کے پاس آ جایا کرتی تھی اور ماں بڑے پیار و محبت سے بچی کو دیکھ کر کے آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ ایک روز یا رسول اللہ میری نگاہ پڑ گئی، میں نے دیکھا کہ میری عورت اپنی بچی سے پیار کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بچی ہے جو تمہاری گود میں مچل رہی ہے؟ عورت کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے کہا اگر میری اس بچی کو مارو نہ تو میں پورا واقعہ بتا دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو وضع حمل ہوا تھا یہی وہ میری بچی ہے، میری ممتا نے اجازت
اجازت نہیں دی، میں نے اس کی حفاظت کر لی تھی اور میں نے پڑوس کے گھر میں بھیج دیا تھا. اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کلیجہ اس وقت پھٹنے لگا. میں نے اس کی گود سے بچی کو چھین لیا اور جب میری عورت دوڑی بچانے کے لیے تو میں نے اسے بھی ضربیں دے دی، اس کو بھی چوٹ آئی. میں لے کر کے میدان کی طرف بھاگا. میں جب بھاگ کر کے گیا یا رسول اللہ وہ میری بچی سمجھ بوجھ والی ہو گئی تھی. ماں نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، وہ ابا کہہ لیتی تھی. یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھودنے لگا تو میری بچی بیٹھ گئی تھی. گڑھے کی مٹی کو میری بچی ہٹا رہی تھی. بچی کو کیا معلوم کہ اسی گڑھے میں مجھے دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ جب میں نے گڑھا تیار کر دیا، اٹھا کر کے بچی کو اس میں دبوچا تو اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنی زبان سے کہا تھا، اتنا جملہ مجھے یاد ہے یا رسول اللہ، اے پروردگار یہ بچیاں کب تک گالی جاتی رہیں گی؟ اے میرے ابا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. مگر یا رسول اللہ میرا دل اس وقت اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے مٹی اور پتھر ڈال کر کے اسی میں اپنی بچی کو دبوچ دیا. یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں. تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، سارے لوگ رونے لگے تھے، آقا کریم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جب سے آپ کا فرمان عالی شان سنا ہوں میرا کلیجہ ہل رہا ہے. یا رسول اللہ میری خطا کیسے معاف ہوگی؟ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں تم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو رب تعالیٰ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا. وہ بچیوں کے حالات تھے، بچیاں ماری جا رہی تھی. یہ تو آپ کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے. آؤ ذرا جس ہندوستان میں جیون بتا رہے ہو، اس ہندوستان میں جو کنیاؤں کی آبرو کی ذمہ داری لیتے ہیں، جو عورتوں کو بڑی عزت دینے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے ان کو نوکریاں دے دی ہیں، عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے ان کو آفسوں میں بٹھا دیا ہے، عورتوں کو ہم نے عزت دے دی ہے، ہم نے ان کو مردوں کے بغل میں کھڑی کر دیا ہے، عورتوں کو ہم نے عزت دے دی ہے. یہ عورتوں کے لیے عزت نہیں ہے. عورت پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، عورت تمہارے دوش بدوش چلنے کے لیے نہیں ہے، عورت تمہارے لیے عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے. عورت تو اپنے گھر کی ملکہ ہے. تم عورتوں کو عزت نہیں دے رہے ہو بلکہ عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہو. عورت عورت ہے. آؤ ذرا دیکھو اسلام نے عورت کو کیا مزاج دیا ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا وقار دیا ہے. آئیے ذرا اسلام کے بھی مزاج کو سمجھتے چلیے. ہندوستان کی سرزمین پر لڑکیاں ماری جاتی تھی اور لڑکیاں زندہ جلائی جاتی تھی. اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی اور اس کا جوان شوہر مر جاتا تو پھر اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھارت میں نہیں تھی، بلکہ اب وہ اپنی جوانی کو یوں ہی گزارے. اگر اس سے کوئی نازیبا حرکت ہو جاتی تو ایک تاریخ مکان میں اسے بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے لیے کھانا پانی وہی پیش کیا جاتا تھا، یا تو وہ گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی تھی اور اگر وہ نکل بھی آتی تھی زندہ تو رذیل جانور پر بیٹھا کر کے اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے سماج میں گھما دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے. یہاں عورتوں کے تعلق سے ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں تاریخوں میں. اور دیکھو کس طرح سے عورتوں کے تعلق سے یہاں باتیں پائی جا رہی ہیں. جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آنے سے پہلے بازار لگتے تھے جو جیسے ایسے آج جیسے سودے بک رہے ہیں، ایسے آج جیسے خرید و فروخت کی جا رہی ہے، ایسے لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا اور ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، ان کو بڑھنا کر کے ان کا سودا کیا جا رہا تھا. یہ بھارت کی تاریخ رہی ہے. آؤ ذرا دیکھو جس ہندوستان میں جی رہے ہو اس ہندوستان میں اس طرح کا ماحول تھا. بعض لڑکیاں سوچتی تھی کہ جب ہم کو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں ہے تو وہ کہہ دیتی تھی کہ جب میرا شوہر مر گیا ہے تو میرے شوہر کی چتا پر مجھے بھی پھونک دو. چنانچہ ان کے شوہر کی چتا پر اسی لکڑی میں رکھ کر کے اس زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. یہ زندہ جلانے کی تاریخ ہندوستان میں رہی ہے. آج بھی راجستھان میں ادے پور شہر میں ستی ہونے والے لڑکیوں کا استھل موجود ہے، ستی استھل، جہاں لڑکیاں زندہ اپنے شوہروں کی چتاؤں پر جل جایا کرتی تھی. سنو پیارے لڑکیوں کی کیا تاریخ رہی ہے بھارت کی سرزمین پر. اسلام آنے سے پہلے بھارت کی سرزمین پر سگی بہنوں سے شاید شادیاں کی جا رہی تھی اور سگی بہنوں سے بچے پیدا ہو رہے تھے. بتاؤ اخلاق کا خون ہو گیا تھا کہ نہیں؟ شرافت و تقدس کا جنازہ نکل گیا تھا کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ شریف اور جو سنجیدہ قسم کے تھے وہ چیخ رہے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا وقار عطا فرما دیا. نبی کا فرمان تو مکہ میں جاری ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مارو نہیں، مگر یہ فرمان ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور ساری دنیا کی بچیاں محفوظ کر دی جاتی ہیں. میرے سرکار تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یتیمہ بچی لائی جاتی ہے. لانے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نہ باپ ہے نہ اس کے پاس کوئی ماں ہے، یہ چھوٹی سی بچی ہے. نبی اپنی گود میں اس بچی کو لے لیتے ہیں. اب آپ ذرا قربان جائیے، جو باپ گودوں سے ماں کے بچیوں کو چھین کر مارتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بچی نبی کونین کی گود میں بیٹھ کر کے مسکرا رہی
है। नबी कौनैन ने बच्चियों को कितना वकार दिया है। मेरे साथ मेरे आका उस बच्ची से प्यार फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कौन है जो इस बच्ची की परवरिश करेगा। मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बच्ची मुझे दे दी जाए, इसकी परवरिश मैं करूंगा। आका फरमाते हैं ओ अबू बकर तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाइयां हैं, कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। तब तक एक सहाबी यानी हजरत उमर फारूक आजम के बारे में बताया जाता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बेटी मुझे दे दी जाए, इसकी परवरिश मैं करूंगा। आका फरमाते उमर बिन खत्ताब तुम्हारे लिए बहुत सारी नेकियां हैं, ये शरफ किसी और को मिलने दो। तब तक हजरत उस्मान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बच्ची मुझे दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। आका फरमाते हैं उस्मान ये शरफ किसी और को मिलने दो। मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बच्ची मुझे दे दी जाए, मैं इसकी खिदमत कर लूं और इसकी परवरिश कर दूं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाइयां हैं, ये शरफ किसी और को मिलने दो। तब तक एक सहाबी अर्ज करते हैं रोते हुए या रसूल अल्लाह इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। मेरे आका मैंने कई बच्चियों को मार करके जिंदा गाड़ दिया है ताकि उन बच्चियों का कफारा अदा हो जाए, ये शरफ मुझे हासिल हो जाए। आका फरमाते हैं आओ करीब आओ। जब करीब गए तो सरकार ने उन्हें वो बच्ची अता फरमा दी है। वो बच्ची को ले जाते हैं और परवरिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपनी बच्चियों की परवरिश नहीं हो रही थी, आज यतीमा बच्ची की परवरिश रसूल के गोद से हो रही है। वकार किसने अता फरमाया है। कौन है तुम्हारे लिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं सितरम मिनन्नार हिजाबम मिनन्नार, ये बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। अल्लाह अल्लाह अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नबी फरमाते हैं कि बच्ची अपने बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। तो जब बच्चियों को यह शरफ हासिल है तो इमाम हुसैन को कितना शरफ हासिल होगा। क्या नवाज़ रसूल जहन्नम से आजादी के लिए नहीं है। क्या नवाज़ रसूल तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकते हैं। अरे प्यारे सुनो, जब बच्चियां अपने माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया है, पर्दा है जहन्नम से बचाने के लिए, तो जिन बच्चियों को ये वकार मिला है उस रसूल हाशमी का हाल क्या होगा, नबी कौनैन का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल क्या होगा। आओ मेरे आका जब ये इरशाद फरमाते हैं तो बच्चियां मुस्कुरा पड़ती हैं। अब वही बच्चियां जो मारी जा रही हैं, माओ के गोद में उनकी परवरिश हो रही है, बाप का प्यारो मोहब्बत पा रही है। ए माँ हमें उस रसूल की जियारत करा दो जिस रसूल ने ऐलान किया है कि बच्चियां अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए जहन्नम से आ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ। आका किस तरह से बच्चियों का वकार बयान फरमा रहे हैं और किस तरह से नबी कौनैन इज्जत अता फरमा रहे हैं। ये तो बच्चियों का मामला है। बच्ची पैदा हो तो रहमत इलाही का जरिया है, बच्ची घर में पैदा हो तो माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। बच्ची पैदा होती है तो रब के महबूब फरमाते हैं खैर बरकत नाजिल होती है। यही वजह है कि नबी कौनैन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास बच्चे और बच्चियां दोनों हैं और तुम कोई तोहफा लाओ तो सबसे पहले बच्ची को तोहफा दो, सबसे पहले तुम्हारे घर की बच्चियां पाएं, फिर अपने बच्चों को तोहफा दो। देखो सरकार ने किस तरह से बच्चों पर बच्ची की फजीलत को बयान कर दिया है। आपका लख्त जिगर आपके सामने मौजूद है, बुढ़ापे में यही आपका सहारा बनेगा। बच्ची तो दूसरे के घर दौलत बन करके चली जाएगी, लेकिन नबी ने किस तरह से बच्चियों को सराहा है। आका फरमाते हैं तुम तोहफा पेश करो तो सबसे पहले बच्ची को पेश कर दिया करो, उसका दिल न टूटने पाए। जिन बच्चियों को मनहूस समझा जाता था और बाप चेहरा देखने के लिए गवारा नहीं करता था, उन बच्चियों के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं सबसे पहले तोहफा उन्हें पेश कर दिया जाए, सबसे पहले उनका दिल रखा जाए। नबी कौनैन ने और कौन सी इज्जत अता फरमाई है जरा देखो। ये बच्ची हैं, अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है। कैसे जहन्नम से बचाने के लिए आड़ और पर्दा होती है, एक वाक़या अर्ज करता चलूं, दुरूद पाक पढ़ो ताकि ईमान ताजा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आजकल के बच्चियों के हालात को भी अपने निगाहों के सामने आप रखते चलिए। यही हज का महीना जो गुजर गया है, तारीख इस्लाम में ये बात मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, वो हज करने के लिए अपने पूरे काफिला के साथ हज के महीने में जा रहे थे। पहले का दस्तूर ये था कि लोग काफिला बना करके हज करने के लिए जाया करते थे। आज की तरह से नई सवारियां नहीं थी, ये उड़ने वाला जहाज नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर एक घंटे में मक्का शरीफ या मदीना तैयबा पहुंच जाया जाए, बल्कि महीनों महीना चलना पड़ता था। लोग काफिला की शक्ल में चलते रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बयान करते हैं कि हम भी अपने पूरे काफिला के साथ हज करने के लिए गए। जब मक्का शरीफ सिर्फ 2 मंजिल रह गया तो एक मैदान में हम सब लोग ठहरे। रात में ज्यादा लोग चलते थे और दिन में तपिश की बुनियाद पर, धूप की शिद्दत की बुनियाद पर वो कयाम कर लिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि एक मैदान में हम सब लोग ठहर गए, वहां कुछ लोगों का और काफिला आया ठहर गया। सारे लोगों ने अपना अपना खेमा लगा लिया। धूप बड़ी शिद्दत की फैल रही थी, दोपहर का वक्त था। जरा जहन पर जोर देकर के सोचिए
سوچئے گا کہ دوپہر کا وقت ہے, دھوپ بڑی شدت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے اپنے خیموں کے اندر اپنے منہ کو چھپائے ہوئے دھوپ سے بچ رہے ہیں. ذرا دیکھو اسی قافلہ میں جو آ کر کے اور ٹھہر گیا تھا, ایک اور بچی تھی, اس کے پاس تو اس کے بھائی تھے, اس کی ماں ہے, وہ بھی جا رہے تھے. یہ تاریخ میں بات نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ بھی حج کے لیے جا رہے تھے یا یوں ہی جا رہے تھے, تو دیکھا کہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور دھوپ شدت کی پڑ رہی ہے, تو وہی وہ بھی ٹھہر گئے. مگر بڑی مجبور ماں تھی, اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں رہ گیا تھا, اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے دونوں بچوں کو اور بچی کو کھانے کے لیے دے. اس ماں کے اندر کیسی غیرت ہے, ماں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں کچھ دے دو, نہ تو اپنے بیٹی کو بھیجتی ہے بیٹی کسی سے کچھ مانگ لاؤ. آج جب اسلامی ماحول کو ملاحظہ کیجئے, رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے, نقاب اوڑھ کر کے یہ ساری عورتیں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں. اسلام کی آبروئی حرام خوروں نے لوٹ لیا ہے. مذہب اسلام بھیک مانگنے سے کتنی شدت سے منع کرتا ہے. یہ نقاب اوڑھ کر کے سیٹوں کے دروازوں پر آفسوں میں گھس گھس کر کے جاتی ہیں, اپنی مجبوریاں بیان کرتی ہے. ان عورتوں کی غیرت مر گئی ہے, عورت محکوم ہے. اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. رب قرآن میں بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. جب تم حاکم ہو اور تمہاری بیوی تمہاری محکوم ہے تو ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تمہاری ہتھیلی کو مضبوط کیا گیا ہے, تمہارے بازو کو مضبوط کیا گیا ہے, تمہیں پسینہ بہانے کے لیے کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے شراب کی بوتل چڑھاؤ اور تمہاری بیوی مزدوری کر کے لائے بچوں کی پرورش کرے. اسلام کا خون مت کرو. اے بھیک مانگنے والی عورتوں, نقاب اوڑھ کر کے مذہب اسلام کا وقار مت بیچو. مذہب اسلام تمہیں کتنی غیرت دلا رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو, بہت کھل کر کے آج بیان کر رہا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت کی ایک عورت ہے, دونوں بچے بھوکے ہیں, بڑی شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے. بچی 8 سالہ ہے. جب بھائی بے قرار ہو جاتے ہیں, ماں کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں. غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی خیمے والے سے کچھ مانگ لیا جائے. بچی نے دیکھا دھوپ بڑی شدت کی پھیلی ہوئی ہے, سارے لوگ اپنے اپنے منہ کو اپنے اپنے خیموں میں چھپائے ہیں, کوئی باہر نہیں ہے. یہ 9 سالہ بچی اپنے ماں سے کہتی ہے ماں ٹھہر جاؤ, اس وقت کوئی باہر نہیں ہے. ماں تم تو نہ جاؤ لیکن میں باہر نکلتی ہوں, ہو سکتا ہے کوئی گری پڑی چیز مل جائے. ماں میں لے آتی ہوں, ان بھائیوں کو کھلا دو, ان کی زندگی بچ جائے. وہ بیٹی نکل پڑتی ہے, ماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں. وہ بچی چلی جا رہی ہے, ادھر ادھر دوڑ رہی ہے میدان میں, کچھ تلاش رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اپنے خیمے سے کہ ایک 8-9 سالہ بچی میدان میں نکل کر کے یہ کچھ تلاش رہی ہے, کوئی معاملہ ضرور ہے. سارے لوگ تو دھوپ کی شدت سے اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں منہ چھپائے, مگر یہ بچی کیوں دھوپ میں دوڑ رہی ہے. بچی کے ماتھے پر پسینہ بہ رہا ہے, بچی پاؤں ننگے ہیں, دوڑ رہی ہے ریت میں, اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نکل پڑتے ہیں کہ ضرور اس پر کوئی مصیبت ہے. نکل کر کے جب اس بچی کے قریب آئے تو آپ آواز دیتے ہیں, یہ بیٹی بتا تو کون ہے, کیوں میدان میں دوڑ رہی ہے. اس نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا, آنکھیں برسنے لگی, گمبھیر آواز میں روٹھی ہوئی آواز سے عرض کرتی ہے یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دیجئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بیٹی بتا دے, آخر سارے لوگ تو اپنے اپنے خیموں میں ہیں, تو یہ میدان میں کیوں دوڑ رہی ہے. بیٹی ٹھہر جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بیٹی بتا تو دے. تب تک اس بچی نے اپنے دامن میں کچھ اٹھا کر کے رکھا تھا, دامن کو چھوڑ دیا. دامن کا چھوڑنا تھا, دوپٹے کو اپنے سر پر سنبھالا, نیچے ایک مرا ہوا پرندہ گر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب کھڑے ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا معاملہ ہے, ایک گرا ہوا پرندہ, مرا ہوا پرندہ تم نے کیوں اپنے دامن میں رکھا تھا. بیٹی کہتی ہے یا شیخ میری ماں وہ دیکھو جو خیمہ دکھائی دے رہا ہے اس میں ہے, اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. یا شیخ میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں رہ گیا, میرے بھائیوں کی جان جانے والی ہے, میری ماں رو رہی ہے. غیرت اجازت نہیں دی رہی ہے کہ کسی کے سامنے بھیک مانگی جائے. میں نے اپنی ماں سے کہا میں نکل کر کے دیکھتی ہوں, اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو لاتی ہوں. یہی مرا ہوا پرندہ تھا, میں نے اٹھا لیا. اب اس کو لے جاتی میں بھون کر کے اپنے بھائیوں کو ماں کو دیتی تاکہ ان کی جان بچ جائے. جان بچانے کے لیے جو چیز حرام ہے اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں جان بچ جائے, شریعت اجازت دے رہی ہے کہ جان بچا لو اتنی مقدار سے. یہ بات نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے تم شراب پیتے چلے جاؤ پیٹ بھر معاذ اللہ رب العالمین. نہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی اس عورت کا حال دیکھو, اس بچی کا حال دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مبارک اس بچی کو کہتے ہیں, ان کی بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, آؤ بیٹی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, تم چھوڑ دو اس پرندے کو نہ اٹھاؤ. بچی چلی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے, اپنے پورے قافلہ والوں کو جمع کیا اور کہا اے قافلہ والوں, مکہ شریف تو منزل اور رہ گیا ہے, میں تم سے کہتا ہوں دیکھو ہم سب حج کرنے کے لیے چل رہے ہیں, مگر یہ 9 سالہ بچی ہے, اس کی ماں بھوکی ہے, اس کے دونوں بھائی
भाई भूखे हैं, ये बच्ची खुद भूखी है। ए मेरे साथियों, तुम अपनी जरूरत भर के लिए अपने पास दिरहम रख लो, और अगर फाजिल दिरहम हो तो मुझे दे दो। तो सारे काफिला वाले ने जब फाजिल दिरहम इकट्ठा किया तो 10,000 दिरहम हुए। हज़रत अब्दुल्ला ने उन दिरहमों को उस बच्ची के आंचल में रखा दुपट्टे में, और उसके बाद आपने खाने पीने की चीजों को रखा, फरमाया बेटी तू ले जा, अपनी माँ को दे दे। जब बेटी लेकर के जाती है तो माँ के हाथ उठ गए, ए परवरदिगार ये हाजियों का काफिला है, मौला भूखे को इन्होंने मदद की है, परवरदिगार इनके हज को कबूल फरमा ले। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक खेमे में सो गए, आंख लग गई तो देखते क्या है कि नबी कौनैन की जियारत हो रही है। आका इरशाद है जिनके हज को रब ताला ने एक भूखी औरत की दुआ पर कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखें खुल गई। अभी मक्का में खाने काबा का तवाफ नहीं हुआ, मीना में कुर्बानी नहीं हुई है, मुज़दलिफा में ठहरे नहीं है, और साथ में गए नहीं है, मगर हज की कबूलियत की बशारत रब के महबूब से मिल रही है। यह हज की कबूलियत की बशारत एक भूखी औरत को खाना खिला देने पर है। मज़हब इस्लाम ने कितना वक़ार अता फरमाया है। उस बच्ची और उस औरत से सबक हासिल करो कि भूख से जान जाने वाली है मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भूख से जाग जाने वाली है मगर पर्दा नहीं छोड़ा, भूख से जान जाने वाली है मगर मज़हब इस्लाम की आबरू को नहीं बेचा। कलमा पढ़ते हुए ये औरतें कैसे मज़हब इस्लाम की आबरू को बेच रही हैं। खुदा की कसम, औरतों को जो मर्तबा और जो इज्जत रसूल हाशमी ने अता कर दिया है नबी कौनैन ने, औरतों को तो कुर्बान हो जाना चाहिए। यही औरतें हैं जो नंगी की जा रही थी, यही औरतें हैं जो मारी जा रही थी। क्या तारीख का वो वक्त आपको याद नहीं होगा कि जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का की सरजमीन पर एक गली में गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी औरत को पीट रहा था, वो औरत चीख रही थी। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, खबरदार इस औरत को मत मारो, तुम भी औरत, तुम मर्द हो, ये औरत है, ये तुम्हारी महकूम है और तुम इसको मारते हो। उसने सरकार का चेहरा देखा, कहा ए मोहम्मद, तुम्हारे अमानतों सदाकत की कसम है, अगर तुम ना आ गए होते तो आज मैंने तहैया कर लिया था कि अपनी औरत को मार मार करके इसकी हड्डियां पिछलियां तोड़ दूंगा। वो औरत के ऊपर मार पड़ रही थी, मार रुक जाती है, वो सरकार का चेहरा देख रही है और कहती है, ए मेरे पैदा करने वाले, अरब की सरजमीन पर मक्का में ये इंसान कहां से आ गए सामने। इनको जब दूसरों की बीवियों के साथ इस तरह से रहम है तो इनका मामला अपनी बीवी के साथ क्या होगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ नबी कौनैन के वक़ार पर। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ये बच्चियां तुम्हारे लिए जहन्नम से बचने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचने के लिए पर्दा है। ये तो बच्ची का मामला है कि जब बच्ची है तो माँ बाप को बख्शिश कराने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। लेकिन यही बच्ची जब औरत बन जाती है तब जरा देखो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। जब ये औरत की मंजिल में पहुंचती है, इसकी शादी हो जाती है तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मताउ दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है। इसीलिए मौलाना रूम अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो कि इमरातुद दुनिया मताउ दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक और फरमाबरदार औरत है। तो जब दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है तो अगर औरत नेक है और शौहर गरीब है तो औरत अपने गरीब शौहर को बादशाह बना देती है, और अगर औरत नेक नहीं है और शौहर बादशाह है तो उस औरत की नहूसत से वो शौहर जो बादशाह है गुर्बत और अफलास का मारा बड़ा हो जाया करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शौहरों बीवी दोनों मुस्कुरा करके मिलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। अब आप जरा कुर्बान जाइए, यही औरत है जो मारी जा रही थी, लेकिन अगर इसने अपने शौहर को खुश किया और मुस्कुरा करके दोनों की मुलाकात हो रही है तो बख्शिश का परवाना मिल रहा है, नजात की जमानत मिल रही है। यही औरत है, जब औरत है तो अपने शौहर के बख्शिश का जरिया बन जाती है, बच्ची है तो माँ बाप के बख्शिश का जरिया बनती है, और औरत बनी तो शौहर के बख्शिश का जरिया बन गई। और यही औरत जब औलाद वाली हो जाती है, इसकी गोद में बच्चा आ जाता है, तब नबी कौनैन का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माओं के कदम के नीचे जन्नत है, तुम्हारे माओं के कदम के नीचे जन्नत है। जरा इन तीनों हैसियतों को मुलाहजा फरमाइए, ये बच्ची है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है, और औरत बनी तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब माँ बनी तो औलादों के लिए बख्शिश का जरिया है। और बख्शिश का जरिया ही नहीं बल्कि आका फरमाते हैं तुम्हारे माओं के कदम के नीचे जन्नत है। जब जन्नत माओं के कदम के नीचे है तो इसी बुनियाद पर हम कहा करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में माओं को ये इज्जत मिली है उस रसूल के कदम का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के
رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نبی کونین کے اختیار پر اعتراض کرنے والوں، سوچو تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور ذرا مائیں بھی سوچ لیں کہ ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ سنیما دیکھنے جا رہی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ ریڈیو سن رہی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ نہ جانے کیا کر رہی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ روڈ پر شوہروں سے لڑکی دکھائی دے رہی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تھوڑا سا مزاج میں فرق آ گیا تو دن بھر گالی بکتی ہیں، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ذرا یہ اپنے قدم کو دیکھیں، جب ماؤں کے قدم کو شریعت نے عزت دے دی ہے تو ماں کے ہاتھ کا عزت کا حال کیا ہوگا، ماں کے چہرے کی عزت کا حال کیا ہوگا۔ یہی وجہ تو ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو بچہ سویرے سویرے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کرو، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے اس سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے رحمت الہی مچل جاتی ہے۔ ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رضا ماں اور باپ کی رضا میں ہے، رب کی خوشی ماں اور باپ کی خوشی میں ہے۔ اب آپ ذرا سوچو، یہی عورت ہے، یہ اپنے شوہر سے خوش ہو جائے تو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اپنی اولاد سے خوش ہو جائے تو اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اپنے ماں باپ کی پرورش میں ہے تو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیسی عزت مذہب اسلام نے دی ہے۔ مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہو کہ مذہب اسلام نے تو پردے کی چہار دیواری میں عورتوں کو مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ پیارے سنو، عورتوں کو پردے کی چہار دیواری میں مقید نہیں کیا ہے، بلکہ عورتوں کی آبرو کو اسلام نے بچا لی ہے۔ آؤ سنو سنو، یہی عورتیں تو ہیں۔ عورتوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فریاد پیش کی تھی، یا رسول اللہ، ہمارے شوہر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور میدان جنگ میں جا کر کے وہ اسلام کے مخالفین سے جنگ کرتے ہیں، شہادت انہیں نصیب ہوتی ہے، ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں تلواروں سے، دشمن کے گھوڑے دوڑ جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، انہیں کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، شہید کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ میرے آقا بیان فرما دیتے ہیں کہ شہید جب جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے شہید بندے جنت میں تیرے لیے ہر چیز ہے، تو شہید عرض کرے گا اے پروردگار، ہمارے لیے ساری چیزیں تو ہیں، مگر جنت میں وہ مزہ میں نہیں پا رہا ہوں جو میں دنیا میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں مزہ پا رہا تھا، اور میری گردن پر تلوار چل رہی تھی، وہ مزہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عورتیں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، پھر ہم عورتوں کو اجازت دی جائے ہم بھی میدان جنگ میں چلیں، ہم بھی اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں تلواریں چلائیں، ہماری بھی گردن کٹے، ہمارے بھی جسم پر گھوڑے دشمنوں کے دوڑیں تو ہمیں بھی وہ درجہ ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، مذہب اسلام اس کی اجازت تمہیں نہیں دیتا ہے، عورت میدان جنگ میں جا کر کے تلوار چلانے کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر میرا درجہ کم ہوا کہ نہیں؟ ہمیں شہادت کے ثواب سے محروم کیا گیا کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، تم شہادت کے ثواب سے محروم نہیں ہو، بلکہ عورتوں سنو، تم اپنے مکان کی چہار دیواری میں رہ کر کے اپنے شوہروں کی امانتوں کی حفاظت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا تمہارے شوہروں کو تلوار کی چھاؤں میں ملتا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امانت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عورت کا سارا وجود اس کے شوہر کے لیے امانت ہے۔ عورت اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے وقار کی حفاظت کرے، جو ثواب اس کے شوہر کو میدان جنگ میں تلوار چلاتے وقت ہے وہی ثواب اس کی عورت کو اس کے گھر میں مل رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے کتنی عزت مذہب اسلام نے عطا کی ہے۔ پردے کی چہار دیواری میں مقید کیا گیا ہے، عورتوں کو عورت بنا کر کے رکھو۔ بتاؤں اسلام کیا کہہ رہا ہے عورتوں کے بارے میں؟ اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ قرآن کی آیت کریمہ لباس لباس لکم ولکم لباس، ہاں، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس تو سمجھتے ہو نا، میں لباس اتر جائے تو آدمی ننگا ہو جائے، لباس نہ رہے تو آدمی کی عزت کیا ہوگی؟ کوئی آدمی اگر لباس اتار کر کے کاپڑیا نگر کے اس گیٹ سے وہاں تک دوڑے تو سب کہیں گے پاگل ہو گیا، کہیں گے کہ نہیں؟ تو جسم کا لباس اتر جائے تو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، دیوانہ اسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے قرآن میں کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ ذرا غور تو فرمائیے کیسا قانون دیا گیا ہے، تم عورتوں کے لیے لباس ہو، لباس۔
اگر تمہارے جسم کا لباس اتر جائے تو ننگا ہو جاؤ گے. لباس جتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس کے جسم کی زینت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. مگر اب تو لباس کا حال عجیب عجیب طرح ہے صاحب. پتہ نہیں چلتا ہے, پیچھے سے دیکھ لو تو پتہ نہیں چلتا یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. نوجوان برا نہ مانیں گے. اپنے لباس پر ذرا غور فرمائیے. لباس ہے, پیشاب لگ جائے تو یہ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں جھک کر پیشاب کروں کہ کھڑے ہو کر کروں کہ بیٹھ کر کروں. ایسا لباس ہے کہ ان کو بالکل لٹھ کی طرح کھڑا کیے ہوئے ہے. کیونکہ یہ کھوٹل پڑتا ہے. وضو بنا کر کے عصر کی نماز پڑھ لوں تو میں بھی کچھ چائے وائے پی لوں. تو وضو بنایا, عصر کی نماز ادا کیا, اور جب چائے پینے کے لیے گیا تو جب میں وضو بنا رہا تھا نل پر تو بس سے جتنے لوگ اترے سب بالکل لنکا کی طرف منہ کیے ہیں. سب کی نلیاں کھلی ہوئی ہیں. تو مجھے اتنی غیرت آئی, میں سوچنے لگا کہ یا اللہ اس میں مسلمان نوجوان نہیں ہے کیا. تو جو پکوڑی لگا رہا تھا, چائے بنا رہا تھا, وہ بھی نیکر پہنے اور کھڑے کھڑے موت رہا تھا, موت کر کے آیا پکوڑی لگا رہا ہے. تو اتنی کھل پیدا ہوئی تو اسی تاریخ سے آج تک میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کہیں بس سے اترنے کے بعد ایسے ہوٹلوں پر چائے پی لوں. یہ صفائی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تم عورتیں فإن یوشا علیک الرزق, تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو, تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان ذرا غور کرو, قرآن میں رب کا بیان ہے عورتوں کے لیے لباس تم ہو. اگر عورتیں تمہاری ذمہ داری سے ہٹ کر کے کام کر رہی ہیں تو لباس رہ گئے ہو ان کے لیے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے جسم کا لباس اتر جائے, میں ننگا دکھائی دوں. تو جب تم عورتوں کے لیے لباس ہو تو تمہاری عورتیں بے حیائی کی منزل میں کیوں جا رہی ہیں؟ ان کو کھلی چھوٹ کیا دے رہے ہو؟ سب سے پہلے قیامت کے دن جب عورت و شوہر کے تعلق سے حساب و کتاب ہوگا تو عورتوں کے معاملات میں اس کے شوہر سے پوچھو گچھ ہوگی. بہت غور سے سنو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ ہیں. ساری دنیا کی نیک عورتوں کی نیکیاں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کی ایک نیکی ایک طرف رکھ دی جائے, کیا کوئی برابری کر سکتا ہے؟ بہت غور سے سن لو. نبی کی بیوی تمام مومنوں کی ماں ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی سے کسی کا نکاح نہیں, بے شک وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں. نبی کی بیوی تمام مومنوں کی ماں ہے, اور ماں کو اپنے اولاد سے کوئی پردہ ہوتا ہے. لیکن آؤ ذرا دیکھو امت کو قانون کس طرح سے نبی کونین عطا فرما رہے ہیں. میرے آقا تشریف فرما ہیں, سرکار کی بیوی حضرت ام سلمہ سرکار کے پاس بیٹھی ہیں. تب تک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ٹٹولتے ہوئے سرکار کی طرف آ رہے ہیں. آقا کی نگاہ اقدس اٹھ جاتی ہے. سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ تم پردہ میں ہو جاؤ. تو سرکار کی بیوی ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو آ رہے ہیں, وہ تو نابینا ہیں, وہ تو مجھے نہیں دیکھتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ تم تو دیکھتی ہو. ذرا غور فرماؤ, نبی نے اپنی بیوی کو امت سے پردہ کے لیے کتنا سخت حکم دیا ہے, حالانکہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے. اور تم کیسے بغیرت ہو گئے ہو کہ تمہاری شوہر تمہاری عورتیں تمہارے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی ہے. جس شوہر کا کی عورت بے پردہ گھومے اس کے روزی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے, وہ پریشان حال دکھائی دیتا ہے, اس کو زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ جس کا لباس اتر جاتا ہے اس کے جسم کو سکون نہیں ہے, اس کے جسم کے لیے زینت نہیں ہے, اس کے جسم کے لیے آرائش نہیں ہے. اور جب تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور تم نے لباس اتار دیا تو بے حیائی کا سارا منظر آپ کے سامنے آ گیا. عورتیں سنیں, صرف شوہر ہی ان کے لیے لباس نہیں ہے, وہ بھی شوہروں کے لیے لباس ہیں. بے شک عورت بھی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آزادی تو عورتوں کے لیے ہے کہ وہ غیر شادی شدہ رہیں. تو ہم نے کہا اگر آپ کے وہاں یہی ہے کہ عورت ننگی رہے تو ننگی رکھیے. کہا سبحانی صاحب معاملہ. ہم نے کہا ہمارا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ شوہر عورت کے لیے لباس ہے, عورت شوہر کے لیے لباس ہے. اگر کوئی عورت یہ مزاج بنا لے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے, مجھ کو شادی سے نفرت ہے, تو قرآن کے حکم سے اس کو اشارہ مل رہا ہے کہ وہ ننگی ہے, اس کے شوہر ہے ہی نہیں, وہ کسی کے لیے لباس نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی لباس ہے. تو بتاؤ ننگی ہو گئی کہ نہیں جس کے لیے لباس ہی نہ ہو. تو شوہر کے لیے عورت لباس ہے,
عورت کس طرح سے شوہر کے لیے لباس ہے. عورت اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے شوہر کے سامنے پیش کرے کہ شوہر کا دل خوش ہو اور شوہر کے ذہن و فکر میں کسی طرف سے کوئی اور خیال نہ پیدا ہونے پائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حسین و جمیل خوبصورت زندگی کا طریقہ عطا فرمایا ہے. عورتیں بھی سن لیں، اگر یہ بے حیائی اور بے پردگی کے عالم میں رہیں تو نبی کونین فرماتے ہیں کہ جو عورت مرد کی شکل اختیار کرے وہ ملعونہ ہے. بے شک. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے جنت و دوزخ کا معائنہ فرمایا تو دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں. حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ عورتیں دوزخ میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں. عرض کرتے ہیں حضرت جبریل ہاں یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی زیادہ ناشکراپن اختیار کرتی ہیں. ناشکراپن کی وجہ سے ان کو جہنم میں زیادہ ڈالا جائے گا. حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. شوہر ان کے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرتا رہے، اگر کچھ مزاج کے خلاف ہوا تو طلاق سے ان کی زبان پر جملہ آ جاتا ہے کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی تمہارے ساتھ میرا رشتہ ہوا مجھے سکون نہیں ملا، میری زندگی جہنم ہو گئی. یہ عورت اپنے شوہر کے لیے کہہ دیتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے کسی مزاج کے تعلق سے یہ بات کہے تو اپنے آپ کو فیصلہ کر لے حدیث کی روشنی میں. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی عورت اگر اس بنیاد پر بن سمر کر کے آتی ہے کہ تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور وہ چوراہے پر کھڑی ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں وہ زانیہ ہے. قربان جاؤ نبی کے فرمان پر. عورت کا سارا بناؤ سگار سب اس کے شوہر کے لیے ہے. بے شک. عورت کا بناؤ سگار دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرے وہ زانیہ ہے اور زانی اور زانیہ کی سزا جہنم ہے. بے شک. اور دیکھو قرآن میرا بیان فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مگر اب تو حال یہ ہے کہ حکومت ان کی چل رہی ہے اور ہوم منسٹر یہی قرار دی جاتی ہیں. اگر ہوم منسٹر کے خلاف آپ نے کچھ کر دیا تو نہ آپ کی خیریت نہ آپ کے بچوں کی خیریت. یہ کبھی کبھی خود گلے میں پھانسی لگا کر مر جاتی ہیں، بچوں کو بھی مار ڈالتی ہیں. عورتوں کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور اگر کچھ عورتیں اس طرح سے مزاج کی تیزی میں ہوں تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ صبر کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو آخری خطبہ دیا تھا آقا نے ارشاد فرمایا تھا 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں میں تم سب کو تمہاری بیویوں کے تعلق سے ڈراتا ہوں رب سے. تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا. نبی کونین نے عرفات کے میدان میں آخری خطبہ جو دیا تھا عورتوں کے متعلق سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں. جس نبی نے عورتوں کو اتنی عزت دے دی ہے ان عورتوں کو سوچو نبی کے قانون کے خلاف کتنا کر رہی ہیں. یہ کتنا نماز پڑھ رہی ہیں، کتنی تلاوت کر رہی ہیں. ان پر ذرا آپ نگاہ ڈالیے اور ان کی حرکتوں کو دیکھیے. یہ آج کی عورتیں ہیں جن کی حرکتیں اور برکتیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن جس بریلی شریف کا نام ابھی میں نے پہلے لیا اسی بریلی شریف میں ایک خاتون کا واقعہ سنیے. بریلی شریف میں ایک مزار ہے جس مزار صاحب مزار کا نام ہے حضرت دانا شاہ ولی. دانا شاہ ولی کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. حضرت دانا شاہ ولی صاحب مجازیب تھے. دریائے گنگا کے کنارے وہ بیٹھے رہا کرتے تھے. آج تو یہ حال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا میں بہت بڑا پیر ہوں. نذرانہ ٹھونستے جاؤ جیب میں بہت بڑے پیر ہیں. عورتوں سے پیر دبواؤں بہت بڑے پیر ہیں. عورتیں جائیں تو ان کے قدم پر سجدے کی طرح جھک کر کے ان کا قدم چومیں اور یہ عورتوں کے پیٹھ کو ٹھونکیں. یہ بہت بڑے پیر ہیں. ان کی حرکتیں ذرا دیکھیے. سنو حضرت دانا شاہ ولی بیٹھے ہیں دریائے گنگا کے کنارے. قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو جب بارش نہ ہو سوکھا پڑ جائے تو اسلام کا قانون ہے کہ مسلمان میدان میں نکل کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں. رب کا کرم ہوگا، بارش ہو جائے گی. بریلی شریف کے مسلمان نکل کر کے 2 رکعت نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. بادل چھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گیا، بارش نہیں ہوئی. تو کچھ لوگ آئے تو کہا سنو ہم لوگ دریائے گنگا کے کنارے سے آ رہے تھے، جو اللہ والے دانا شاہ ولی بیٹھے ہوئے ہیں. بادل چھا گیا تو
تو اب ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ بادل کے لیے سوٹا اٹھائے ہیں کہ کس چیز کے لیے، لیکن وہ اپنا سوٹا اٹھا کر کے گھما رہے تھے. تو لوگوں نے کہا ہو نہ ہو بس کرو، اسی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. اب دوسرے دن پھر سب نکلے نماز پڑھنے کے لیے، گئے نماز پڑھے، دعا مانگتے بادل چھا گیا. مگر کچھ لوگ تھے جو سوچنے لگے چلو دیکھا جائے صحیح ہے واقعہ کہ نہیں، جیسے ہمارے توقیر باؤ ہیں، یہ بھی کبھی کبھی کسی چیز کو آزمانے لگتے ہیں کہ دیکھا جائے ہے کہ نہیں. تو ایسے تھے کچھ نوجوان بریلی میں، وہ چلے گئے دریائے گنگا کے کنارے اور سب نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. بادل چھا گیا، دانا بابا کا سوٹا اٹھا ہے، وہ گھما رہے ہیں، بادل چھٹ رہا ہے. تب تک بول پڑے اے بابا یہ کیا کر رہے ہو، بارش ہونے دو بارش. اللہ کا ولی اللہ اکبر دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنا دے گا. اللہ اکبر. اب لوگوں کو یقین ہو گیا بس کرو ان کے سوٹے کا معاملہ ہے. کہا رے بابا مان جاؤ بارش ہونے دو. معزز سامعین کرام، شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً 250 سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے. جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف کفر و الحاد اور ظلم استبداد کے طوفان نے رخ کیا، اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کا رخ موڑ دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے. شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص للہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و صیانت کی، اور آج بھی یہ سلسلہ زرعی حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری ہے جو اس مرکز کی دوام مرکزیت کا ضامن ہے. اسی مرکز کی مبارک و مسعود سرزمین پر گنبد رضا سے صرف 7 کلومیٹر دور متھرا پور میں عرس رضوی کے حسین موقع پر 24 صفر المظفر 1421 ہجری بمطابق 29 مئی 2000 عیسوی کو ملک کے نامور علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العلی نے عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکزت دراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا سنگ بنیاد رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ معرض وجود میں آ گیا، جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے. دراصل تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شایان نشان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی. ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطہ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العلی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا. چنانچہ اس کی تعبیر جامعۃ الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. جامعۃ الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العلی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ العلی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے. ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالفتاء، مرکزی دارالقضاء اور شرعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. جامعۃ الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں: نمبر 1 کلیت الشریعہ، نمبر 2 شعبہ تقابل ادیان، نمبر 3 امام احمد رضا ریسرچ سینٹر، نمبر 4 ازہری لائبریری، نمبر 5 حامدی مسجد، نمبر 6 پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول، نمبر 7 تاج الشریعہ کمرشل کمپلیکس، نمبر 8 البرکات آف سیٹ پریس، نمبر 9 رضا اسپتال، نمبر 10
اسٹاف کالونی، نمبر 11 جیلانی گیسٹ ہاؤس۔ مرکز کے یہ عظیم الشان مستقبل ساز منصوبے آپ کی امداد اور تعاون کے منتظر ہیں۔ اپنے محبوب مرکز کے منصوبوں کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اپنی ملی و مذہبی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیے۔ جامعۃ الرضا کے تعاون کے لیے شہزادہ حضور ازہری میاں حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ العلی سے رابطہ قائم کریں۔ فون نمبر یہ ہے 9359103545۔ اس کے علاوہ آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں 9312707049 اور 9837281373۔ ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے hazrat@hazrat.org۔ حضرت کی اسپیلنگ اس طرح ہے HAZRAT سب اسمال لیٹر میں۔ اگر آپ چیک یا ڈرافٹ بنانا چاہیں تو اس نام سے بنائیں: اختر رضا خان، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، برانچ کتب خانہ، بریلی۔ خیال رہے کہ جامعۃ الرضا کے لیے سفیر بھیجنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، لہذا جامعہ کا اب کوئی بھی نیا یا پرانا سفیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جامعۃ الرضا کے نام سے چندہ کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی رسید ضبط کر لیں اور فون کے ذریعے جامعہ کے ذمہ داران کو فوراً خبر کر دیں۔ بارش نہیں ہوگی، رب کے محبوب کا دیوانہ مچلا ہوا ہے۔ سارے لوگ آئے، کہا دانا بابا مان جاؤ، ہم تمہیں محل دے دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے، مگر دیوانہ مچلا ہوا ہے، نہیں میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنا دے گا، میں رہوں گا تو یہی رہوں گا۔ اب سارے لوگ مجبور ہو گئے، آئے تو ایک خاتون تھی حضرت نیاز شاہ رحمت اللہ علیہ کی خالہ بتائی جا رہی ہیں، ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی، لوگ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں حضرت آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے، اللہ کے ولی دانا بابا مچل گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مرد ہو کر کے مچل گئے ہیں، میں عورت ہو کر کے کیا کر سکتی ہوں؟ لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گی۔ اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ میرا دوپٹہ لے لو اور چلی جاؤ دانا بابا سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ رب کی مخلوق پریشان ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بارش ہونے دیں۔ جب وہ نہ مانیں گے تو چروری منتی کرنا، جب نہ مانیں گے تو ان کے قدموں پر جھک جانا، جب نہ مانیں گے تو میرے دوپٹے کو لہرا دینا، بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ خادمہ آتی ہیں، دانا بابا کو سلام کرتی ہیں، دانا بابا دیوانگی کے حالت میں ہیں، فرماتے ہیں کیسے آئی ہو؟ کہا دانا بابا ہماری مرشدہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ بارش ہونے دیجیے، رب کے محبوب کے امتی سب پریشان ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، آپ اپنا سوٹا گھما رہے ہیں۔ کہا چل چل ہٹ جا، میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنا دے گا؟ کہا رے دانا بابا مان جاؤ۔ اب وہ چروری پر چروری کرتی چلی جا رہی ہے۔ جب دانا بابا کسی حالت میں نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے اپنے مرشدہ کا دوپٹہ لہرایا، دوپٹہ ہل رہا ہے، بادل چھا رہا ہے، بارش ہونے لگی اور دانا بابا کا سوٹا اٹھ گیا، سوٹا گھوم رہا ہے، ان کی کٹی پر پانی کا ایک قطرہ نہیں گرا اور پورا بائلی جل تھل ہو گیا۔ یہ کل کی عورت کا دوپٹہ ہے کہ اگر لہرا دیا جائے تو بارش ہو جاتی ہے، اور آج کی عورت کا دوپٹہ لہرا دیا جائے تو کرلا تھانے میں آپ کو بند ہونا پڑے گا، پولیس آپ کو پکڑ لے جائے گی۔ آج کا دوپٹہ ہے وہ کل کا دوپٹہ تھا۔ یہ جملہ حالانکہ میرے لیے مناسب نہیں، لیکن کیا کروں پیارے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ان ماں اور بہنوں کو آپ اپنے انڈر میں رکھو، اگر آپ بیوی والے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچیاں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ قربان جاؤ پہلے کی عورتوں پر، وہ کس طرح سے شوہروں کی نیک اور فرما بردار ہوا کرتی تھی اور کس طرح سے شوہروں کی امانتوں کی حفاظت کرتی تھی۔ حضرت کیا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک وزیر تھے، انٹیلیجنس کے وہ صدر تھے جن کا نام علی بن سفیان ہے۔ علی بن سفیان جب فوج کے ساتھ جانے لگے خفیہ خبریں لانے کے لیے تو ان کی بیوی حاملہ تھی۔ علی بن سفیان نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک کام کرو، یہ 20,000 درہم میرے پاس ہیں، یہ تم رکھ لو، تمہارے خرچے کے علاوہ ہیں، اگر بچہ پیدا ہوگا تو میرے بچے کو تم پڑھانا لکھانا پرورش کرنا اور اپنے اخراجات کے لیے رکھنا، میں زیادہ عرصہ کے بعد اب واپس آؤں گا۔ چنانچہ علی بن سفیان چلے گئے، 20 برس تک ادھر ادھر جنگ کے خبروں کو باہر لاتے رہے، اور جب 20 برس کے بعد وہ واپس مدینہ طیبہ آئے
والے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اپنے آقا کے روضہ پر سلام کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر جاتے ہیں تو جس شوہر اور بیوی کی جدائی 20 برس تک رہی ہو، بتاؤ ان کا حال کیا ہوگا؟ بیوی بوڑھی ہو گئی ہیں، گال پر جھریاں پڑ گئی ہیں، یہ بھی نقاہت کے عالم میں ہیں، ان کے بھی بال سفید ہو گئے ہیں۔ جب شوہر و بیوی کی ملاقات ہوتی ہے پھوٹ پھوٹ کر دونوں رونے لگتے ہیں۔ آپ نے جب اطمینان کی سانس لیا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پیدا ہوا تھا؟ بچی پیدا ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا؟ اور وہ میری امانت کیا ہوئی؟ تو بیوی نے کہا بچہ پیدا ہوا۔ کہا آپ نے بچے کو کیا کیا؟ کہا آپ اپنے بچے کو جاننا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ مسجد نبوی شریف میں آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں سرکار کی مسجد میں گیا ہوں اور میں نے اپنے آقا کی مسجد میں نماز ادا کی، سرکار کو سلام عرض کیا ہوں۔ بیوی نے کہا آپ نے مسجد میں کچھ دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک نوجوان محدث بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سرکار کے حدیث کا درس دے رہے ہیں، شاگرد ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، جو 20,000 درہم آپ نے دیا تھا جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کی تعلیم پر سب خرچ کر دیا تھا، وہی نوجوان جو محدث بن کر کے بیٹھا ہوا ہے وہی آپ کا شہزادہ ہے۔ حضرت علی بن سفیان کے شہزادے اتنے عظیم محدث تھے کہ مدینہ شریف میں 7 عظیم محدث گزرے ہیں، ان 7 عظیم محدثوں میں عبد الرحمن بن علی بن سفیان عظیم الشان محدث ہیں۔ بات پھر جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں کون شہزادے علی بن سفیان ہے؟ تب تک وہ محدث کھڑے ہوئے یا شیخ کیا بات ہے تم ہی ہو؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہا میں تمہارا باپ ہوں علی بن سفیان۔ تب تک یہ دوڑ کر اپنے باپ کے قدم پر گر پڑے بوسا لیتے ہیں، باپ اور بیٹے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، روضے رسول کی طرف عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میری محنت قبول ہو گئی، میں میدان جنگ میں اسلام کی حفاظت کے لیے تحریک چلاتا رہا اور میرا بیٹا مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کی حدیث کی درس دیتا رہا، یا رسول اللہ اس کا اجر ہمیں یہی ملے کہ قیامت میں جب آپ امتیوں کی شفاعت کریں تو اس شفاعت میں اس علی بن سفیان کو داخل فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ اور صرف مختصر منٹوں میں ایک جملہ اور آپ کو دے دوں، یہی ہندوستان ہے۔ عورتیں کبھی کبھی پیر کی زنجیر بن جایا کرتی ہیں اور کبھی کبھی یہی عورتیں اسلام کی تحریک کی ایک مثال بن جایا کرتی ہیں۔ بھارت کی سرزمین پر جب سلیم بادشاہ کا معاملہ آیا اور نور جہاں کو یہ اپنی بیوی بنا کر کے لے آئے تو آپ نے تاریخوں میں سنا ہوگا کہ نور جہاں کو بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے اور سلیم کو بڑی محبت تھی نور جہاں سے۔ جب یہ بیٹھتے تھے عدالت میں اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ تو پردہ لگتا تھا، پردے کے آڑ سے نور جہاں اپنے شوہر سلیم کے پشت پر ہاتھ رکھے رہتی تھی، تب تک سلیم رہتے تھے دربار عام میں، اور جب نور جہاں ہاتھ اٹھا لیتی تو سلیم اٹھ کر کے چلے آتے تھے۔ اتنے لمحے کی بھی جدائی اپنی بیوی سے برداشت نہیں ہے۔ محبت کی یہ نشانی دیکھو، لیکن اسی عظیم مرد نے محبت رسول پر سب کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب نور جہاں نے دیکھا کہ میری محبت میں میرا شوہر اس طرح سے ہے تو شیعوں کو دعوت دے دی، باتیں ادھر ادھر کی ہونے لگی۔ چونکہ نور جہاں ایران سے آئی تھی اور عورت کے میکے کا کتا بھی اس کے لیے پیارا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ سلیم بادشاہ کو ادھر ادھر کر کے پھیرنا شروع کیا۔ بادشاہ نے ڈانٹا خبردار یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ نور جہاں نے کہا بادشاہ میں ایران سے مجتہد کو بلواتی ہوں، مناظرہ ہو جائے آپ کے مولانا لوگوں سے۔ کہا ٹھیک۔ مجتہد بلوا لیے گئے، عبداللہ شوستری ایران سے بلوایا گیا، ان کا بہت بڑا مجتہد تھا، آگرہ میں آیا۔ سلیم بادشاہ نے اس وقت اپنا دارالسلطنت آگرہ کو بنایا تھا۔ مناظرہ طے ہوا، علماء اہل سنت بلائے گئے، مناظرہ شروع ہوا، لیکن جب مناظرہ ہو جائے تو بحث کہاں ختم ہوتی ہے۔ سلیم کے دربار میں ایک ملا دو پیازا بیٹھا کرتے تھے، جیسے ہم لوگوں کے مجلس میں توقیر صاحب بیٹھتے رہتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے لوگوں کو، ایک سے ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ ملا دو پیازا تھے، مگر وہ ملا تھے اور توقیر صاحب تو کھلا ہیں۔ ملا دو پیازا نے دیکھا تو بڑی لمبی بحث ہو گئی۔ کہا بادشاہ کہاں؟ کہیں مناظرہ مہینہ نہیں ختم ہوگا، ہم کو مناظر بنائیے ادھر سے۔ کہا تم مناظرہ کرو گے؟ کہاں؟ کہا رے وہ ایران سے آیا ہے۔ کہا میں ہندوستان کا ہوں، مناظرہ میں کروں گا۔ علماء اہل سنت نے کہا ٹھیک، ایڑ بیڑ سوال کرتا ہے، اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے ملا دو پیازا ہی کو بھیجو۔ اب دوسرے دن جب تخت لگا
تو علماء اہل سنت کا جو اسٹیج تھا، اس اسٹیج پر ملا دو پیازا چڑھنے لگے. تو ملا دو پیازا جوتا پہنے تھے، جوتے کو نکالا اور خوب قاعدے سے اس کو لپیٹا اور اپنے بغل میں چھپایا. ادھر سے عبداللہ سوستری دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کون ہو؟ کہا آج میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ملا دو پیازا ہوں. کہا اتنے بڑے جاہل ہو تم کہ جوتے کو اسٹیج پر اچھے رومال میں لپیٹ کر کے اور بغل میں لے رہے ہو، مناظرہ کرنے آئے ہو، یہ بھی نہیں جانتے ہو جوتے کا مقام کیا ہے؟ ملا دو پیازا نے کہا تم جاہل ہو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ النعلین تحت العینین، جوتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھو. سرکار کے زمانے میں شیعہ پیدا ہو گئے تھے، مجلس سے جوتا اٹھا لے جاتے تھے. اس نے کہا تم بہت بڑے بیوقوف ہو، سرکار کے زمانے میں ہم شیعہ کہاں تھے؟ کہا اچھا میں بھول گیا، شاید حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا ہے. کہا تم بیوقوف ہو جاہل، تمہارے اور علماء نہیں ہے مناظرہ کرنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہم کہاں تھے؟ کہا اچھا شاید حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ فرمایا ہو. کہا جی نہیں، ان کے زمانے میں ہم نہیں تھے. کہا اچھا آپ ان کے زمانے میں بھی نہیں تھے؟ کہا نہیں. کہا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آپ نہیں تھے شیعہ لوگ؟ کہا نہیں. تب تک ملا دو پیازا نے کہا بادشاہ جب یہ جماعت نہ رسول کے ظاہری حیات میں تھی، نہ ابو بکر کے، نہ حضرت عمر کے، تو یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کیسے حق پر ہیں؟ ہم تو حق پر ہیں کہ ہم ہی سرکار کی وہ جماعت ہیں جس کے لیے نجات کا پروانہ دیا گیا ہے. تو مناظرے میں جیت تو ہو گئی، لیکن ابھی مناظرہ ختم نہیں ہوا. پھر ملا دو پیازا نے کہا اچھا سنو، تم تو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن بتاؤ ابو بکر کیسے تھے؟ تو اس نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور کہا سب کچھ ان کے اندر خوبیاں پائی جا رہی تھی، مگر ان کو خلافت کا حق نہیں تھا، پہلی خلافت کا. کہا اچھا حضرت عمر تو ان کی بھی تعریف کیا، حضرت عثمان ان کی بھی تعریف کیا، حضرت علی تو حضرت علی کی تو تعریف کیا ہی، حضرت امام حسن ان کی بھی تعریف، حضرت امام حسین ان کی بھی تعریف. اب ملا دو پیازا جتنے بزرگوں کا نام ان کو یاد تھا سب کا نام لے لے کر کے پوچھتے رہے، وہ جواب دیتا رہا. جب ایران، عراق، حرمین، طیبین سارے بزرگوں کو جتنے نام یاد تھے یہ پوچھ چکے تو گھنٹوں گزر گیا، یہ جواب دیتے دیتے عاجز آ گیا تھا. تب ملا دو پیازا نے کہا سنو بس ایک بزرگ کی تاریخ اور بیان کر دو تم. کہا وہ کون؟ کہا یہ بتا دو کہ سلیم چشتی، ان کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہندوستان کے بزرگ ہیں، فتح پور سکری میں ان کا مزار ہے. تب تک عبداللہ شوستری نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں کیا جانوں ہندوستان کے بزرگ سلیم چشتی کس کھیت کے مولی تھے. اتنا سننا تھا کہ سلیم بادشاہ نے کہا ٹھہر جا عبداللہ شوستری، تجھے نہیں معلوم ہے سلیم چشتی کون ہے؟ میرے باپ اکبر کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے منت مانی تھی، حاضری دی تھی ان کی بارگاہ میں، اور میں سلیم چشتی کی دعا سے پیدا ہوا تھا، انہی کے نام پر میرا نام رکھا گیا. تو نے ان کی شان میں توہین کی ہے کہ وہ کس کھیت کے مولی تھے. میں نہیں جانتا ہوں، اب تیری زبان کاٹی جائے گی، اب تجھے تیرا گلا کاٹا جائے گا. جیسے سلطان کی زبان سے اس بات کو لوگوں نے سنا، سناٹا چھا گیا. نور جہاں پردے میں بیٹھی تھی، نور جہاں نے ہاتھ لگاتے ہوئے کہا یا سلطان اس کو معاف کر دو، یہ ہندوستان کے بزرگ کو نہیں جانتے ہیں. تب تک سلیم نے کہا اے جانے جانا جادادام، ایمان نہ دادام، میں نے تجھ کو جان دیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے، اس نے اللہ کے ولی کے شان میں توہین کی ہے. اس کی گردن کاٹی جائے گی، اس کی زبان کاٹی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی. آگرہ کی سرزمین پر عبداللہ شوستری کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. آج بھی عبداللہ شوستری کی قبر پر ہندوستان کے رافضی ماتم کر رہے ہیں. یہ وہی تاریخ تو ہے جس عورت کی محبت پر، ولی کی محبت پر، عورت کی محبت کو قربان کر دیا تھا سلیم بادشاہ نے. یہی عورت ہے کبھی پیر کی زنجیر بن جاتی ہے، یہی عورت ہے کبھی اسلام کی تحریک بن جایا کرتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. جب کوئی عورت نماز صبح ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آنچل کے آڑ میں اٹھا کر اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہے تو خدا کی رحمت مچل جایا کرتی ہے. اس لیے اے مسلمانوں، مذہب اسلام کا پیغام عورتوں کو پردہ میں رہنا ہے، بے حیائیوں سے بچانا ہے. اور کربلا کے پیغام میں سے ایک پیغام یہ بھی تھا، امام حسین کی بہن نے یزیدیوں کا یلغار ہوا تھا، اور جب یزیدی خیمے پر حملہ آور ہوئے تھے تو یہی کہا تھا زینب نے میں حسین کی بہن علی کی بیٹی ہوں. اے یزیدیوں تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تمہیں رسول اللہ کی شہزادیوں کے پردے کا بھی لحاظ نہیں ہے. تو عمرو بن سعد ہٹ گیا تھا اور سب کو ہٹا لیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے کہتے ہیں یہ اسلام کی عورتیں تھیں، یہ ان کا مزاج تھا کہ جس کا
چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے وصیت کی تھی، اے علی جب میرا انتقال ہو اور علی میرا جنازہ ہو تو میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا. میں نبی کی شہزادی ہوں، کسی کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑنے پائے. یہ نبی کی شہزادی نے پردے کا پیغام دیا تھا. رسول اللہ کی بیٹی نے امت کی عورتوں کو جیون بتانے کا طرز حیات مرتب فرما دیا تھا. اس لیے اے لوگوں اپنے گھر کی عورتوں اور بچیوں اور سارے بچوں کے ذمہ دار تم ہو. خدا قرآن میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. السلام علیکم.